میرے اجداد کی محنتوں کا نشان، میرے اسلاف کی عظمتوں کا بیان، میرے اجداد کی محنتوں۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد اعظم سلفی مغل اور میرے ساتھ موجود ہیں صہیب یعقوب، اور آج ہم ایک بہت بڑی ایک عظیم شخصیت ان سے ملاقات کے لیے روانہ ہونے لگے ہیں۔ تو میرے ساتھ موجود ہیں صہیب یعقوب بھائی، ان سے بات کرتے ہیں کہ آج ہم کن کا انٹرویو کرنے کے لیے جانے لگے ہیں، تو ذرا ہمیں ہمارے ناظرین کو بتا دیجیے۔ ہفتہ روزہ اہل حدیث مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کا ترجمان رسالہ ہے۔ یہ رسالہ تاریخی اور تحقیقی مضامین اور جماعتی خبروں کے حوالے سے تنظیمی حلقوں میں بہت مقبول ہے۔ اس سے قبل ان کے جو اس رسالے کے مدیر اعلیٰ تھے وہ تھے مولانا بشیر احمد انصاری، جو پچھلے دنوں تقریباً 88 برس کی عمر میں اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں۔ وہ تقریباً 32 سال اس جماعتی رسالے کے ایڈیٹر مدیر اعلیٰ رہے تھے۔ انہوں نے کم و بیش اپنی زندگی میں 6 یا 7 کتابیں تصنیف و تالیف کی۔ اعظم بھائی، کبھی آپ نے ان سے ملاقات کی؟ کبھی شرف حاصل ہوا؟ جی، بشیر احمد انصاری صاحب سے کبھی بھی ملاقات بھی نہیں ہو سکی، بس خواب رہا ہے، تمنا رہی ہے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ میرے لیے یہ شرف کی بات ہے کہ میں نے ان سے ایک ملاقات کی تھی۔ بہت سال پہلے میں نے ایک ہفتہ روزہ اہل حدیث کے لیے ایک مضمون لکھا تھا، میں نے شائع کرنے کے لیے انہیں بھیجا، لیکن 2-3 ماہ گزر گئے، وہ انہوں نے مضمون شائع نہ کیا۔ چند دن بعد میں لاہور میرا جانا ہوا، میں نے اپنے ابو جی سے ذکر کیا، انہوں نے کہا کہ میرا سلام پہنچانا اور میرا تعارف کروانا۔ جامعہ اسلامیہ میں جب میں پڑھتا تھا تو ان سے کافی اچھے تعلقات تھے، تو میں ان کے دفتر میں حاضر ہوا، تو میں نے جا کے ان کی خدمت میں سلام عرض کیا۔ سلام کے بعد میں نے انہیں تعارف کرایا، بڑے اچھے اخلاق اور بہت ہی عمدہ لہجے سے میرے ساتھ پیش آئے۔ جب میں نے اپنا تعارف کروایا تو مجھے کہنے لگے کہ یہ مضامین جو ہفتہ روزہ اہل حدیث میں شائع ہونے کے لیے آئے ہیں، ان میں اپنا مضمون دیکھو۔ مضامین دیکھے، ان مضامین میں سے اپنا مضمون میں نے نکال کے ان کی خدمت میں پیش کیا۔ انہوں نے دیکھا، دیکھ کے بڑے خوش ہوئے، کہنے لگے جاؤ اب یہ اگلے شمارے میں شائع ہو جائے گا، اور پھر چند دن بعد وہ مضمون ہفتہ روزہ اہل حدیث میں شائع ہو گیا۔ تو آج اللہ کو وہ پیارے ہو گئے ہیں۔ ان کی وفات کے بعد ان کے جو جانشین ہیں ہفتہ روزہ اہل حدیث کے نئے مدیر اعلیٰ، آج ان سے ملاقات کے لیے ہم لاہور جا رہے ہیں۔ آپ ان کا نام جانتے ہیں؟ کون ہے مدیر اعلیٰ؟ جی، بڑی خوش بختی کی بات ہے کہ آج الحمدللہ جو ان کے نئے ایڈیٹر بنے ہیں معاوضہ ہے اہل حدیث کے، محترم حافظ اسلم شادروی صاحب، جو ان کے ہفتہ روزہ اہل حدیث کے نئے ایڈیٹر بنے ہیں۔ جی، ان سے ملاقات کرنے کے لیے ان کے حالات زندگی، ان کی خدمات اور وہ کیا صلاحیتیں ہیں جن کے اطراف میں جماعت کی قیادت نے ان کو اس عظیم عہدے پر براجمان کیا ہے، تو آج ہم ان کی حالات زندگی، ان کی زبانی آپ کو سنوائیں گے۔ اس کے لیے ہم سیدھا لاہور چلتے ہیں۔ اعظم بھائی تیار ہیں؟ جی، ہم اپنی گاڑی میں بیٹھ چکے ہیں اور اب ہم لاہور کی طرف روانہ بھی ہو چکے ہیں۔ تو کافی ہمارا سفر تقریباً بیت چکا ہے، بس اور 15-20 منٹ تک ہم انشاءاللہ اپنے آج کے جو ہمارے معزز مہمان ہیں ان کے پاس پہنچنے والے ہی ہیں۔ تو یہ ہماری زندگی کی پہلی ویڈیو ہے، باقی اس کے بارے میں صہیب یعقوب بھائی بتاتے ہیں۔ جی بالکل، یہ ہماری پہلی ویڈیو ہے۔ اب تک تقریباً 3 درجن جماعت کے نامور اور جید علماء کے ہم نے انٹرویو کیے ہیں، جن میں ان کی حیات و خدمات سے واقفیت حاصل کر کے ان کو تحریری شکل میں پیش کرنے کی ہم نے سعادت پائی ہے۔ ہمارے قریبی دوستوں کا شدید اصرار تھا کہ انٹرویو کے اس سلسلے کو ویڈیو کی صورت میں بھی پیش کرنا چاہیے۔ ہمیں کیمرے کے سامنے بولنے کا تجربہ اور طریقہ بالکل بھی نہیں تھا، لہذا ہم ہچکچاتے اور شرماتے رہے۔ احباب کے پر اصرار پر ہم نے ویڈیو بنانے کا سلسلہ شروع کر دیا ہے، جس میں انشاءاللہ ہم اپنے نامور علماء، دعوت و تبلیغ کے مراکز اور تعلیمی مدارس کا تعارف انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے پیش کرتے رہیں گے۔ میرے اجداد کی محنتوں کا نشان، میرے اسلاف کی عظمتوں کا بیان، میرے اجداد کی محنتوں کا نشان، میرے اسلاف کی عظمتوں کا بیان، یادگار زمن تو سلامت رہے۔ مدیر اعلیٰ ہفتہ روزہ اہل حدیث
محترم جناب حافظ محمد اسلم شاہدروی حافظہ اللہ شاہدرہ لاہور میں مقیم ہیں۔ ہم نے ملاقات کے لیے ان سے رابطہ کیا تو انہوں نے بخوشی ہماری درخواست کو قبول کیا۔ انہوں نے ملاقات کے لیے 3 مقامات میں سے کسی ایک مقام پر آنے کی دعوت دی۔ صبح کے وقت جماعت کی عظیم درسگاہ جامعہ بیت العتیق لاہور، جہاں وہ تدریسی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ دوپہر کے وقت دفتر ہفت روزہ اہل حدیث 106 راوی روڈ، اور رات کو اپنی رہائش گاہ پر۔ ہم نے ملاقات کے لیے جامعہ بیت العتیق لاہور کا انتخاب کیا۔ جماعت کی عظیم درسگاہ کا وزٹ کرنے کی مدت سے ہمارے دل میں خواہش تھی، چنانچہ ہم مقررہ وقت پر جامعہ بیت العتیق لاہور پہنچے۔ میرے اجداد کی محنتوں کا نشان، میرے اسلاف کی عظمتوں کا بیان۔ جامعہ کے گیٹ مین کو ہماری آمد کی اطلاع پہلے سے تھی۔ اس نے مرکزی دروازہ کھولا اور ہم جامعہ میں داخل ہوئے، جہاں پر جناب مدیر اعلیٰ نے گرم جوشی سے ہمارا استقبال کیا۔ اس وقت جامعہ میں کھانے کا وقفہ تھا۔ جامعہ کے طلباء کھانا کھا رہے تھے۔ ہمیں بھی جناب مدیر اعلیٰ نے جامعہ کے اساتذہ کے ساتھ کھانا کھلایا۔ میرے اجداد کی محنتوں کا نشان، میرے اسلاف کی عظمتوں کا بیان۔ میرے کھانے سے فارغ ہو کر جناب مدیر اعلیٰ نے جامعہ بیت العتیق لاہور کے شعبہ جات اور وہاں تعلیم حاصل کرنے والے طلباء کی تعداد کی تفصیلات ہمیں بتائیں۔ اس کے بعد تفصیلی انٹرویو کے لیے محترم مدیر اعلیٰ ہمیں جامعہ کے آفس لے گئے۔ انٹرویو کا سلسلہ شروع ہوا تو ابتدا میں ہم نے انہیں بطور مدیر اعلیٰ ہفت روزہ اہل حدیث ذمہ داریاں سنبھالنے پر مبارکباد پیش کی اور ہفت روزہ اہل حدیث کے متعلق سوالات کیے، جن کے انہوں نے تفصیل کے ساتھ ہمیں جوابات دیے۔ اس ویڈیو میں صرف ہفت روزہ اہل حدیث کے متعلق سوالات پیش کیے گئے ہیں۔ ان کی حیات و خدمات پر تفصیلی انٹرویو آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ روزہ اہل حدیث کی ترویج و اشاعت اور اس کے معیار کو مزید بہتر بنانے کے لیے وہ کیا کچھ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، یہ سب کچھ انہی کی زبانی دعا کی ملاحظہ درخواست فرمائیں۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس مقصد میں کامیاب فرمائے۔ میں یقیناً ایک بہت بڑے آدمی کی بڑی ذمہ داری پر آیا ہوں، جس نے نصف صدی سے زیادہ صحافت کے میدان میں وقت گزارا ہے، جناب بشیر انصاری مرحوم۔ تو میرا اتنا تجربہ نہیں ہے، لیکن کوشش کروں گا کہ میں جماعت کی اور اکابر کی توقعات پر پورا اتروں، اور آپ سے اور ناظرین کرام سے میں دعا کی درخواست کرتا ہوں۔ اچھا شیخ صاحب، یہ بہت بڑا منصب ہے، جیسے آپ نے ذکر کیا ہے۔ مولانا بشیر احمد انصاری صاحب 32 سال تقریباً میرے علم کے مطابق مدیر اعلیٰ رہے ہیں ہفت روزہ اہل حدیث کے۔ وہ کیا خصوصیات ہیں، وہ کیا آپ کی خدمات ہیں جن کا اعتراف کر کے جماعت کی قیادت نے آپ کو یہ منصب سونپا ہے؟ دیکھیں، اصل میں بات یہ ہے کہ جماعت کے ذمہ داران، خصوصاً امیر محترم سینیٹر علامہ پروفیسر ساجد میر صاحب کو ہم نے جب سے دیکھا ہے جماعتی اور تنظیمی معاملات میں، وہ ہمیشہ ہر ذمہ داری پر اس کے اہل فرد کو ہی متعین کرتے ہیں۔ تو چونکہ میرا اس میں تجربہ ہے کہ میں بڑے لمبے عرصے سے کتابوں پر تبصرے لکھ رہا ہوں، مختلف ہمارے جو مجلات ہیں ان میں شائع ہوتے ہیں، ہفت روزہ اہل اعتصام میں، اہل حدیث میں، تنظیم اہل حدیث میں،
صحیفہ اہل حدیث میں اور بعض دفعہ اخبارات میں بھی، اور اسی طرح کتابوں کے میرے تراجم ہیں، مضامین ہیں، کئی کتابوں کے شروع میں دیباچے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں چونکہ صحافت سے تعلق رکھتی ہیں، ادارت سے تعلق رکھتی ہیں، اس لیے یہی وہ باتیں ہیں جن کو مد نظر رکھ کے انہوں نے یہ ذمہ داری مجھے سونپی ہے۔ میں ان کے اعتماد پر ان کا شکر گزار ہوں۔ مولانا بشیر انصاری نے جس طرح رسالے کو ایک معیاری بنایا، اب ساری ذمہ داری آپ پر آئی ہے، تو آپ کیا ان سارے تسلسل کو برقرار رکھیں گے یا ان کی بہتری کے لیے کوئی آپ کے ذہن میں کوئی خاکہ ہے، کوئی تجاویز ہیں یا کوئی آپ تبدیلیاں کریں گے؟ دیکھیں، میں بنیادی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ حضرت بشیر انصاری جو کام کر رہے تھے وہ بہتر تھا، کامیاب تھا۔ یہ بات اپنی جگہ پہ درست ہے کہ ہر معاملے میں، ہر چیز میں بہتری کی گنجائش ہوتی ہے، لیکن انہوں نے بہت اچھے طریقے سے کام کیا ہے۔ ہمارے لیے بڑا چیلنج تو سب سے پہلے یہ ہے، جیسے میں نے پہلے گزارش کی، کہ وہ بہت بڑے آدمی تھے اپنے فن میں۔ ہمارے لیے بڑا چیلنج تو یہ ہے کہ ہم ان کے دیے ہوئے معیار کو برقرار رکھ سکیں اور تسلسل کے ساتھ ہفت روزہ اہل حدیث کو شائع کر سکیں۔ پھر جیسے میں نے گزارش کی کہ بہتری کی گنجائش ہوتی ہے، تو چند تجاویز ہیں بہتری کے حوالے سے کہ اس کے کاغذ کو بہتر کیا جائے اور مضامین میں کچھ تنوع کر کے بعض نئی چیزیں پیدا کی جائے۔ جیسے میں نے پہلے عرض کیا، پہلے بھی بہتر ہے، اس میں کوئی کمی نہیں ہے۔ تو اس میں ہم تعارف جو علماء کا ہے، ان کے انٹرویوز ہیں، یہ سلسلہ چاہیں گے کہ نیا شروع کیا جائے۔ اسی طرح کچھ خواتین کے حوالے سے، ان کے مسائل کے حوالے سے مضامین ہم چاہتے ہیں کہ کبھی کبھی آتے رہیں۔ ایک حصہ ہم گوشہ طلباء کا مختص کر رہے ہیں۔ اس سلسلے میں میری ادارت میں ابھی 5 پرچے آئے ہیں، تو 2 میں گوشہ طلباء میں 2 طالبات کے مضامین شائع ہوئے ہیں، یہ بھی ہم اضافہ کر رہے ہیں۔ باقی ساتھیوں کی یا کابرین جماعت کی جو تجاویز ہوگی، ان کی روشنی میں اگر کوئی بہتری ہم کر سکیں تو ضرور کریں گے انشاءاللہ۔ لیکن میں پھر کہتا ہوں کہ جس معیار پہ انہوں نے چھوڑا ہے وہ بھی بہت اچھا معیار ہے، اس کو برقرار رکھنا ہی بڑی کامیابی ہے۔ ہفت روزہ اہل حدیث کتنی تعداد میں شائع ہو رہا ہے؟ اصل میں یہ جو تعداد کا معاملہ ہوتا ہے، یہ عموماً جماعتوں کی پالیسی ہوتی ہے۔ بہرحال ہزاروں کی تعداد میں ہے، 10,000 سے زیادہ ہمارے خریداری نمبر ہیں، تو طے شدہ جو فگرز ہوتے ہیں وہ جماعتوں کی پالیسی ہوتی ہیں، اس لیے وہ شاید میں یہاں ذکر نہ کر سکوں۔ بہرحال یہ بڑی تعداد میں شائع ہوتا ہے اور اندرون ملک ہر شہر، ہر ضلع، ہر تحصیل میں، دیہاتوں تک، گاؤں تک جاتا ہے، اور کئی بیرونی ممالک میں بھی جاتا ہے، انڈیا میں، انگلینڈ میں، سعودی عرب میں، بنگلہ دیش اور جاپان اور جرمنی، اور اس طرح کئی ممالک ہیں جہاں یہ پرچہ الحمدللہ جا رہا ہے۔ جب آپ کا بطور مدیر اعلیٰ تقرر ہوا، آپ کو کس ذریعے سے خبر ملی، یا آپ کو امیر محترم نے بلا کر یہ آپ کے ذمہ داری یہ سونپی؟ ظاہر ہے کہ ہر ذمہ داری سے پہلے بھی کچھ روابط یا معاملات ہوتے ہیں۔ بہرحال امیر محترم نے مجھے اپنے دفتر میں بلایا اور میرے ساتھ مشاورت کی، اور پھر انہوں نے حضرت جو ناظم اعلیٰ صاحب ہیں ہمارے، جناب ڈاکٹر سینیٹر حافظ عبدالکریم، ان سے مشاورت کی اور ساتھیوں سے بھی۔ تو پھر 2 یا 3 روز بعد اس ملاقات کے جناب ناظم اعلیٰ صاحب کی طرف سے مجھے تحریری لیٹر دے دیا گیا کہ آپ کو مدیر مقرر کر دیا گیا ہے۔ آپ ہفت روزہ اہل حدیث کے مدیر اعلیٰ ہیں، کتنی تنخواہ لیتے ہیں یا بے لوث کام کرتے ہیں؟ فی الحال اس بارے میں کچھ متعین نہیں ہوا، جو بھی جماعت یا امیر محترم مجھے حکم فرمائیں گے، جو دیں گے، میں انشاءاللہ قبول کروں گا۔ تو جماعتوں میں، اداروں میں، مدارس میں، مساجد میں یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کچھ وظیفہ لے بھی رہے ہیں، اس کے باوجود یہ کام جو ہیں کافی حد تک فی سبیل اللہ ہوتے ہیں، بے لوث ہوتے ہیں،
کہ ان میں جو کچھ دیا جاتا ہے اگر ہم عام کاروباری نقطہ نظر سے دیکھیں یا زیادہ نہیں تو دیہڑی دار بندوں کے حساب سے دیکھیں تو شاید اس طرف مالی منفعت زیادہ ہو، لیکن ان چیزوں کو دیکھنے کے بجائے ہمیں ایک مقصد اور مشن سامنے رکھنا چاہیے کہ ہم نے دین کی خدمت کرنی ہے، یا جو بات ہم نے سیکھی ہے، جو علم ہم نے پڑھا ہے، اس کو دنیا تک پہنچانے کا جو ہمارے پاس ذریعہ اور وسیلہ ہے اسے اختیار کریں اور مالی معاملات کے پیچھے نہ لگیں، یعنی اس کی زیادہ دلچسپی نہ لیں۔ اللہ تعالیٰ رازق ہے، وہی ہر ایک کی مدد کرنے والا اور اس کے مالی معاملات کو پورا کرنے والا۔ جزاکم اللہ۔ ملاقات اور انٹرویو سے فارغ ہوئے تو جناب محترم مدیر اعلیٰ صاحب نے ہمیں ڈھیروں دعاؤں اور نیک تمناؤں سے رخصت کیا۔ میرے اجداد کی محنتوں کا نشان، میرے اسلاف کی عظمتوں کا بیان، میرے اجداد کی محنتوں کا نشان، میرے اسلاف کی عظمتوں کا بیان، یادگار زمن تو سلامت رہے۔ آج کا ہمارا لاہور کا سفر اختتام کو پہنچ چکا ہے۔ اب ہم جن کے پاس انٹرویو کے لیے گئے تھے ان کا انٹرویو کر کے اب ہم گھر کی طرف واپس جا رہے ہیں۔ تو یہ سہیب بھائی کیسا لگا آپ کو آج کا سفر، اور کیا کیا کچھ آپ نے دیکھا، کیسا لگا، کیا معاملات تھے؟ جی بہت یادگار سفر تھا۔ آج رائیونڈ میں سالانہ اجتماع تھا، اس کی وجہ سے راستے بند تھے، لاہور آنے میں بہت دشواری ہوئی۔ آج بہت زیادہ ٹائم اسی آنے میں وقت لگا، راستے بند تھے۔ ہاں، یہ راستہ بند ہونے کی وجہ سے واقعی بہت پریشانی کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ تو جو سفر ہمارے لیے 1 گھنٹے کا تھا وہ تقریباً ہم نے 2.5 گھنٹے میں طے کیا ہے، اور ساتھ ساتھ مجھے جھڑکیں ہی پڑتی رہی ہیں کیونکہ راستہ ہی میں ہی بتا رہا تھا کہ اس راستے کی طرف جانا ہے، تو اب مجھے کیا پتا تھا وہ راستہ بند ہے۔ جب ہم اس راستے کی طرف مڑتے ہیں تو وہ راستہ آگے سے بند، تو اس وجہ سے وہ جو سفر 1 گھنٹے کا تھا وہ ہم نے 2.5 گھنٹے کے اندر طے کیا۔ خیر ہم بخیر و عافیت واپس جا رہے ہیں۔ جی تو مدیر اعلیٰ ہفتہ روزہ اہل حدیث کا انٹرویو کر کے ان سے ملاقات کر کے بہت اچھا لگا۔ امید ہے کہ آپ حضرات کو بھی ان کی گفتگو، ان کے سوالات، ان کے جوابات پسند آئے ہوں گے۔ انشاءاللہ بہت جلد ایک دوسری ویڈیو میں دوسری کسی اہم شخصیت سے ملاقات کروائیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اوکے جی۔